ودخل معه السجن، داخل ہو گئے حضرت کے ساتھ جیل خانے میں فتیان، دونوں جوان. قال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی آصر خمرا، میں دیکھتا ہوں خواب پھر چھوڑتا ہوں شراب انگور سے. وقال الاخر، دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں دیکھتا ہوں کہ اٹھایا ہوا ہوں سر پر روٹیاں. تاکل الطیر منہ، کھا رہے اس سے پرندے. نبئنا بتاویلہ، بتائیے ہم کو تعبیر. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو نیکوکاروں میں سے. اس دوران جب یوسف علیہ السلام جیل گئے، ایک دو آدمی اور بھی پکڑ کے لائے گئے. ایک بادشاہ کا ساقی تھا، شراب پلاتا تھا، اور ایک بادشاہ کا نانبائی تھا، خزانہ بادشاہ کے آس پاس شاہی کھانا پکاتا تھا. اور بادشاہ کو کھانے میں خوراک میں زہر دیا گیا تھا. ہر دونوں پر الزام تھا. بعد نے کہا پلانے والے نے، بعد نے کہا کھلانے والے نے. وہ اندر آ گئے. قال، حضرت نے فرمایا لا یاتیکما طعام ترزقانی، نہیں آئے گا تم دونوں کو کھانا کہ تم کھاؤ اسے. الا نباتکما بتاویلہ، مگر بتا دوں گا تم کو تعبیر اس کی. قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ کھانا آئے. ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان باتوں میں سے ہیں جو مجھ کو سکھایا میرے رب نے. انی ترکت ملت قوم، میں چھوڑ چکا ہوں ملت ان لوگوں کی. لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں. جب ایک نے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اس میں سے روٹیاں نوچ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر نہیں دی. علماء لکھتے ہیں کہ فوراً تعبیر دینا مناسب نہیں. تعبیر میں تأمل سنت طریقہ، انبیاء کی سنت ہے، تھوڑا سا آپ تأمل کر لیں. حضرت نے فرمایا کہ اب کہ جو کھانے کا وقت ہونے والا ہے اور جیل کی طرف سے تم کو کھانا تقسیم ہوگا، اس سے پہلے پہلے میں بتا دوں گا، بس اتنا انتظار کرو. جیسے آپ کو میں کہوں کہ مغرب افطار سے پہلے پہلے، یعنی عصر کے بعد، یا عام دنوں میں آپ سے کوئی کہے کہ دوپہر کے کھانا کھانے سے پہلے، یعنی ظہر کی نماز کے آس پاس، میں بتا دوں گا آپ کو. اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ تعبیر میں عجلت مناسب نہیں. اس دوران یوسف علیہ السلام کو ان سے ایک ضروری بات کرنی تھی. وہ بات یہ ہے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملت آبائی، میں اتباع کر رہا ہوں اپنے بڑوں کی ملت کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب. جو حضرت ابراہیم میرے جد امجد، حضرت اسحاق میرے دادا، حضرت یعقوب میرے ابا کا دین ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اجازت نہیں ہم کو کہ ہم شریک رہیں اللہ کے ساتھ بالکل. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر اور لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے قریب آنے سے یہ فائدہ اٹھایا کہ ان کو اللہ کے قریب کر لیا. وہ تعبیر کے لیے آئے تھے، آپ نے توحید بیان کی. توحید سب سے زیادہ اہم مہم مسئلہ. آپ کے پاس کوئی ایسے آئے اور آپ ان سے کہے دیکھو ایک اللہ سے مانگا کرو، درگاہوں پہ جانا چھوڑ دو، غیر اللہ کے نام کی نیاز و نظر سے توبہ کر لو. رسوم اور بدعت سنت کے خلاف ورزی، اس کے لیے دل گردہ اور دلی صدمہ اور غم درکار ہے، ویسے نہیں ہوگا. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو. تبلیغ والے کہتے ہیں کینچی والا، فلاں عبدالشکور موٹی والا، فلاں کپڑے والا. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں. ارباب متفرقون خیر، آیا حاجت روا بہت سارے بہتر ہیں، مشکل کشا و کارساز بہت سارے بہتر ہیں. ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو سب سے زوراور ہے. وَأَسْلَةِ وَاحِدِي دَلَ اِجْزَا،
او قواہد صورت بے سیار دے رب زمان ما تعبدون من دونہ تم عبادت نہیں کرتے ہو اس کے سوا الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم مگر نام ہے جو رکھے ہیں تم نے تمہارے بڑوں نے ما انزل اللہ بہا من سلطان نہیں اتارا اللہ نے اس بارے میں کوئی دلیل شیخ عبد القادر کو کہتے دستگیر مختانوی لوئی زوان معین الدین چشتی کو پتہ نہیں کیا کیا القاب دیے ہیں اور خواجہ نظام الدین کو کیا کیا اور سید علی جویری کو داتا گن بخش یہ القاب بطور اعزاز کے جائز کے بسد معذرت و ادب لیکن ان القاب و اوصاف سے انہوں نے مشرکانہ انداز اختیار کیا ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ان الحکم الا للہ نہیں یہ حکم مگر ایک اللہ کا کسی پیر فقیر بابے مردے زندے کا کوئی حکم نہیں چلتا ہمارا اس نے حکم دیا اللہ تعبدو الا ایاہ کہ تم عبادت نہیں کرو مگر ایک اللہ کی ذالک الدین القیم وہی دین بالکل سیدھا ہے ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یا صاحب السجن ہے میرے جیل کے ساتھیو اما احدکما تم میں سے ایک جو ہوگا فیسقی ربہ خمرا وہ پلاتا رہے گا بادشاہ کو شراب نچوڑ دودھ یہ نہیں کہا کہ تم اور تم سنا تم میں سے ایک بری بات کسی کو سنانا اچھا نہیں ہے وَأَمَّا الْآخَرُ اور جو دوسرا ہے فَيُسْلَبُ پس اس کا سر سولی کر دیا جائے گا فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ بس کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانَ فیصلہ ہو گیا اس کام کا جس میں تم نے پوچھا ہے الرؤيا لأول عابر وقال للذي ظن أنه ناج منهما فرمایا اس شخص سے کہ حضرت کو گمان تھا کہ وہ بچ نکلے گا دونوں سے وہ جو نجات پائے گا اذکرنی عند ربک بتا دو بادشاہ کے سامنے کہ جیل میں ایک بے گناہ نوجوان قید کیا گیا ہے فَعَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ بلا دیا ان سے شیطان نے بادشاہ کے سامنے ذکر وہ رہا ہو کہ جا کے خوشیوں میں لگ گیا فتح ہی نہیں اس کو فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ رہے حضرت جیل میں بِضْعَ سِنِينَ چند سال یعقوب ایوب علیہ السلام بیمار رہے اور 7 سال تو ابھی بھی 7 سال اقام ایوب فی البلاء 7 سنین واقام یوسف فی السجن 7 سنین 7 سال بلا وجہ صرف آزمائش و ابتلا یا رب معلوم ہوا کہ حق کے لیے جیل جانا انبیاء کی سنت ہے لمحات میں شیخ عبد الحق نے لکھا ہے کہ ہر مجدد بادشاہ ظالم کے خلاف جیل گیا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کے مقام کے پیش نظر اس رہا ہونے والے سے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہنے کی کہ بادشاہ کو کہہ دے کہ ایک بے گناہ اندر ہے اس لیے سزا بڑھ گئی اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ کا برتاؤ ایسا سخت ہوتا ہے